الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد ماہ مبارک کا دو عشرہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوا چاہتا ہے اور تیسرے عشرے کی آمد ہے، دستک دے دیا ہے اور آج ہی وہ شروع ہونے کو ہے۔ اس مناسبت پر سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں ہم تمام لوگوں نے جو عبادتیں انجام دیں، روزے رکھے، تراویح ادا کی، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، صدقہ و خیرات کیا، جو بھی نیک کام ہم نے کیے، جس انداز کے بھی کیے، اللہ رب العالمین ان کاموں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر بندے کی گردن جہنم سے آزاد کر دے، ہم سب کو جنت الفردوس کا مستحق بنا دے۔ اس مہینے کے گزرتے گزرتے
رب العالمین ہم میں سے ہر بندے کو اس بچے کی طرح سے بنا دے جو بچہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی مواخذہ، کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو اس طریقے سے دھل کر پاک و صاف ہمیں کر دے۔ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے لگاتار خطبے آپ سنتے آ رہے ہوں گے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلتیں کیا ہیں، روزے کے آداب کیا ہیں، تلاوت قرآن اور قرآن حکیم کی عظمت کیا ہے، جس عظمت کے حوالے سے اس مہینے کو یہ مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لہذا میں ان باتوں سے ذرا کنارے ہو کر اس ماہ مبارک کا ایک پہلو آپ کی نگاہوں کے سامنے ذرا تفصیل سے رکھنا چاہتا ہوں، جو نماز، روزہ اور قرآن سے ہٹ کر کے ہے، لیکن توجہ طلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس ماہ مبارک کے حوالے سے وہ پہلو بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سخی تھے، لیکن جب ماہ مبارک کا آغاز ہوتا تھا، جب جبریل امین روزانہ کی بنیادوں پر ہر رمضان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور تلاوت قرآن کرتے اور سنتے تھے، اس جبریل امین کی آمد اور اس قرآن کے مدارسے، اس قرآن کے سننے اور سنانے سے جو نمایاں تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوتی تھی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے لگ جاتے تھے اس ماہ مبارک کے اندر۔ اس پہلو کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کتاب و سنت کے نصوص کو دیکھیں تو جہاں نماز کا پڑھنا، قرآن کریم کا پڑھنا، تراویح کا ادا کرنا انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مالی صدقہ اس کی جو اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت میں فرماتے ہیں کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اور خیرات یہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو مالی صدقہ، مالی طور پر خیرات، کسی کو کھلا دینا، کسی کو پلا دینا، کسی کے کچھ کام آ جانا، کسی کی کچھ مشکل کو دور کر دینا، یہ رمضان المبارک میں عبادتوں کا وہ پہلو ہے جس پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن اتنا زیادہ توجہ نہیں دی جاتی جو توجہ نماز اور قرآن اور تراویح کو دی جاتی ہے۔ جبکہ رمضان المبارک کی اہم ترین خصوصیات میں سے یہ ہے نص حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے بھر ویسے ہی سخی تھے، لیکن اس مہینے بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا جب جوش مارتا تھا تو ایسے جوش مارتا تھا کہ جیسے تیز چلنے والی ہوا
جو لگاتار سب کو مستفید کرتی چلی جاتی ہے، کسی کو کنگال نہیں رہنے دیتی، آس پاس جتنے لوگوں پر سے اس کا گزر ہوتا ہے ہر ایک کو اپنی لطافت سے سرشاری عطا کرتی ہوئی جاتی ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی، جس سے زید، عمر، بکر نہیں مستفید ہوتے تھے بلکہ پوری کی پوری کائنات مستفید ہوتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا تھا جو اس ماہ مبارک کے اندر بہہ پڑتا تھا پورے جوش و خروش کے ساتھ۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کے پاس ایک بار ایک بکری آئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے صدقہ کر دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری بکری، پورا گوشت صدقہ کر دیا۔ اس کا ایک دست اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بکری کا کیا کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پورے کا پورا صدقہ و خیرات کر دیا، صرف ایک دست باقی رکھ لیا ہے تاکہ آپ چکھ لیں اس میں سے، کچھ نہیں چھوڑا، پوری بکری ہم نے صدقہ کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارے عائشہ، ایسے نہیں کہتے، تم نے سمجھا نہیں معاملہ، سب کچھ بچا ہوا ہے سوائے اس دست کے۔ دھیان دیجئے گا، یہ ہے وہ مزاج جو ایک رسول اپنی امت کو دینا چاہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا سب کچھ بچا رکھا ہے تم نے، جو خرچ ہوا وہ بس یہ ایک دست۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام کیا دیا کہ انسان اپنی زندگی میں جو صدقہ و خیرات کر دیتا ہے، جس کے بارے میں انسان کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے اسے للہ فی اللہ دے دیا، برباد کر دیا، چلا گیا، مفت میں ہاتھ سے نکل گیا۔ بزرگوں، عزیزوں اور میری ماؤں اور بہنوں، شریعت کہتی ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا اسی کو بچا لیا، جو آپ کے پاس بچا رہ گیا حقیقت میں یہی خرچ ہوا۔ واضح ہے یہ بات؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ جو دست تم نے بچا لیا ہے حقیقت میں باقی سب بچا ہوا ہے، خرچ یہی ایک ہوا ہے۔ جس کو تم بچا کہہ رہی ہو وہ بچا نہیں ہے، یہی خرچ ہوا ہے۔ جو تم نے دے دیا، صدقہ کر دیا، حقیقت میں بچا ہوا تو وہ ہے۔ یہ مزاج امت مسلمہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص بنیا ہے، بنیا گیری کے حساب سے دماغ میں اپنی باتوں کو سوچتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے پاس جو دولت ہے اس کو بچا کر کے رکھے۔ ہر شخص ایک ناگ کی طرح سے پھن پھیلائے ہوئے اپنی دولت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر سے کوئی آتا ہے پھپکار مارتا ہے، ادھر سے کوئی آتا ہے 1 روپیہ دے دو، پھپکار مارتا ہے۔ یہ مزاج اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ جو آپ نے نکال دیا، جو دولت دوسروں کے کام آ گئی، جس دولت نے یتیموں کا سہارا بن کر کے ان کا بیڑا پار کیا، جس دولت نے کسی بیوہ کے سر پر آنچل رکھ دیا، جس دولت نے کسی معصوم بھکاری کے بدن پہ ایک کپڑا عطا کر دیا، جس دولت نے ایک سفید پوش کی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے
اس کے گھر میں اس کے نان و نفع کا انتظام کر دیا، یہی دولت بچی رہ گئی جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں روکے رکھا، حقیقت میں یہی خرچ ہوئی ہے۔ یہ مزاج ہمیں اور آپ کو اس پیغام کو، اس میسج کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر اس طرح کا مزاج بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ماہ رمضان المبارک یہ اتحاد کا، یکجہتی کا، سماج کے دبے کچلے طبقوں اور سماج کے سفید پوش طبقوں کے درمیان ہم آہنگی، ان کے درمیان روابط استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو کھائی ہے اس کھائی کو پاٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں غریب غریب نہیں رہ جائے گا، جس میں امیر امیر نہیں رہ جائے گا، امیر بھوکا رہ کر غریبوں کی صف میں آ جائے گا، اور غریب کے گھر میں لقمے آ کر، غلہ آ کر، دولت آ کر وہ اپنے آپ کو درمیانی طبقے کے لوگوں میں شمار کرنے لگے گا۔ اگر رمضان کسی سماج کے اندر یہ تبدیلی پیدا نہیں کر پاتا تو اللہ کی قسم اس سماج نے رمضان کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ سماج کے اندر اونچ نیچ کا جو نظام ہے، جو برہمنیت کی دین ہے، مالدار ہے تو بے انتہا مالدار ہے، غریب ہے تو بے انتہا غریب ہے، یہ ماہ مبارک آ کر کے سماج کے مالداروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے مالدار، اپنی دولت پہ غرور نہ کر، اپنی دولت کے نشے کو اتار، سڑک چھاپ بھکاری کی کہ جذبات کو سمجھ، کس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے، اس کے اسٹینڈرڈ پر آ، اس کے مسائل کو سمجھ۔ تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن پھر بھی ان چیزوں سے تمہیں رکنا ہوگا تاکہ ایک فقیر، ایک مسکین، ایک یتیم، ایک بیوہ، تم ایک مہینے کے لیے جس کنڈیشن سے گزرتے ہو وہ سال بھر اس کنڈیشن سے گزرتے ہیں، تاکہ تمہیں احساس ہو اس ایک مہینے کے اندر کہ وہ سال بھر اپنا کیسے گزارتے ہوں گے جب یہ ایک مہینہ تمہارے لیے لالے پر ڈال دیتا ہے، جب یہ ایک مہینہ تمہارے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ ان طبقوں کا سوچو جو سال بھر اسی حالت میں رہتے ہیں، ایک شام چولہا جلتا ہے، دوسرے شام چولہا بجھا رہتا ہے، اس طبقے کی فکر کرو، اس کے بارے میں سوچو۔ رمضان یہ مواسات کا پیغام دیتا ہے، یہ ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، سماج کے طبقات کے مسائل کو سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ برجوازی طبقہ جو ہے، مالدار طبقہ جو ہے، وہ طبقہ نچلے طبقات کے احساسات کو، شعور کو، ان کے جذبات کو سمجھے۔ یہ رمضان المبارک کا اہم ترین پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے، جس پیغام کو حاصل کر کے لعلکم تتقون کے مقام کو ہم پا سکتے ہیں۔ تقویٰ ایسے ہی آ جائے گا۔ رمضان کا میسج ہم نے نہیں جانا، رمضان کے پیغام کو ہم نے نہیں دیکھا، ایسے ہی تقویٰ آ جائے گا۔ تقویٰ تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم رمضان کے پیغام کو نہ سمجھیں اور اس پیغام کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنے سماج کے اندر وہ مثبت پیغام نہ پہنچائیں، مثبت عمل نہ کریں، کہ ہر طبقے کو لگے کہ ہم 11 مہینے بھوکے پیاسے رہتے رہے، کسی نے ہماری فکر نہ کی، یہ رمضان ہمارے لیے موسم بہار بن کر کے آیا، اس کا ہر روز روز عید اور ہر شب شب برات ہے۔ اگر مسکین یہ چیز نہیں سمجھ پاتا ہے تو اللہ کی قسم یقین کریں کہ آپ کے سماج میں رمضان کا آنا نہ آنا برابر ہو گیا، آپ نے اس کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر آپ نے تعلیم دی کہ ہر روزہ دار اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ کسی دوسرے روزہ دار کو افطار کرائے۔ من فطر صائما کان له مثل اجورہ،
غیر اللہ ينقص من اجور الصائم شیئا، کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس افطار کرانے والے کو اس روزہ دار کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس روزہ دار جس نے آپ کے ہاں افطار کیا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی کیے بغیر اللہ رب العالمین کا فضل وسیع ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روزہ دار کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ درمیانی طبقے کا ہو۔ دھیان رکھیے گا میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں جس کو ہمارا سماج نہیں سمجھتا ہے۔ ہمارا سماج جب اس حدیث کو آپ نے 50 بار سنا ہوگا، لیکن جو مضمون میں بیان کرنے جا رہا ہوں شاید یہ مضمون آپ کے ذہنوں میں اس سے پہلے نہ آیا ہو۔ اس حدیث کا مصداق ہم سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ ہیں جن کے پاس دینے کو ہوتا ہے، وہ خرچ کر کے دوسرے روزہ داروں کو افطار کرائیں۔ ہم غریبوں کا معاملہ کیا ہے؟ اپنا ٹھوس لیں، پکوڑی کھائیں، رنگ برنگے پھل کھائیں، 10 طرح کا شربت پئیں، حلوہ کھائیں، لیکن صاحب ہم تو غریب لوگ ہیں، اپنا ہم کسی سے مانگتے نہیں، یہی کیا کم احسان ہے؟ ہم دوسروں کو کھلائیں، ہماری یہ پوزیشن نہیں، وہ تو کام مالدار لوگ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اس حدیث کا کیا یہی معنی ہے؟ من فطر صائما، من یہ اسلوب عربی زبان کا یہ جنرل اسلوب ہے جو سماج کے ہر طبقے کو مخاطب کرتا ہے، یہاں تک کہ کمزور ترین طبقہ۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی کے گھر میں افطار کرنے کے لیے 2 کھجور سے زیادہ کچھ نہیں میسر ہے، وہ اپنے 2 کھجور میں سے 1 کھجور دوسرے روزہ دار کو دے تاکہ وہ بھی افطار کر لے۔ یہ اس حدیث کا پیغام ہے، یہ اس حدیث کا میسج ہے۔ یہ نہیں کہ جو کروڑ پتی ہے وہ دوسروں کو کھلائے، اور جس کے گھر میں اپنے کھانے بھر کا ہے وہ اپنا ٹھوستا رہے۔ سبحان اللہ، کس نے کہا یہ معاملہ؟ کس نے یہ بات بتائی ہم کو؟ اور اللہ کی قسم مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے سماج نے اس حدیث کا صحیح معنی سمجھا ہوتا تو کیا افطار کرانے کا مزاج ہمارے یہاں اس طریقے کا پایا جاتا ہے؟ اس کا مزاج دیکھ رہے ہیں عرب کے اندر، دیکھیں آپ، ہم میں سے جتنے لوگ سعودی عرب میں کمانے کے لیے جا چکے ہیں وہ ذرا بتائیں وہاں کے لوگوں کا کیا مزاج ہے۔ راہ چلتے مکہ اور مدینہ کے راستے میں جگہ جگہ پیٹرول پمپوں پر یہاں وہاں دسترخوان لگا کر بیٹھ گئے، کوئی مسافر آ جائے اس کے روزہ افطار کرانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کو پانی پلانے کا، کھجور دینے کا، جس کے پاس اللہ نے جتنا دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو دسترخوان لگا کر کے روزہ داروں کو افطار کراتے ہیں وہ لاکھ پتی ہوتے، کروڑ پتی ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ آپ ان کے گھر جائیں تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ بڑی مشکل سے کھا پی کر کے سفید پوشوں میں اپنا نام درج کراتے ہیں، اتنی ہی دولت ان کے پاس ہے، لیکن دل بڑا ہے۔ من فطر صائما، اس حدیث کے صحیح معنی کو انہوں نے سمجھا، ان کی بھاشا میں یہ حدیث اتری ہے۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث کو پڑھا لیکن ہمارے ملاؤں نے اس کو صحیح طریقے سے ہم تک بات اس کی پہنچائی نہیں۔ یاد رکھیے، رمضان یہ ہر طبقے کے لیے رمضان ہے، مالدار سے مالدار، درمیانی طبقہ، غریب طبقہ، غریب سے غریب طبقہ، یہ حدیث سب کے لیے ہے۔ میں نے بتایا کہ کسی کی ملکیت اگر صرف 2 کھجور ہے تو اس ملکیت میں سے وہ 1 کھجور ہدیہ کر دے، اس پر کسی اور کو افطار کرائے۔ یہاں پر میٹر یہ نہیں کرتا کہ افطار آپ نے کرایا کیا ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ افطار آپ نے کرایا کہ نہیں کرایا۔ دھیان دیجیے گا، افطار آپ نے حلوے، مانڈے، گوشت اور بکرے اور مرغا کھلایا، یہ معنی نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے کسی کو افطار کرانے کا سوچا یا نہیں سوچا، چاہے وہ 1 عدد کھجور کیوں نہ ہو، چاہے وہ 1 گلاس پانی کیوں نہ ہو، کیا اس پر بھی مصیبت آئی ہوئی ہے؟ کیا اس پر بھی کسی کی اجارہ داری ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو 1 گلاس پانی کسی کو نہیں پلا سکتا؟ سبحان اللہ، بہت سارے مسافر ہیں جن کو پانی بھی میسر نہیں ہے،
ان کو روک کر کے ایک گلاس پانی پلا کر کے آپ نے افطار کرا دیا، کچھ نہیں دیا اپنی طرف سے۔ اس حدیث کے مصداق بن گئے آپ کے نہیں بن گئے؟ اس حدیث کے مصداق بن گئے۔ شریعت رمضان میں خاص طور پر ہم مسلمانوں میں یہ مزاج پیدا کرنا چاہتی ہے، امیر ہو، درمیانی طبقے کا ہو، غریب ہو، غریبوں میں غریب ہو، ہر ایک کے اندر دل بڑا ہونا چاہیے اور خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ چیز شریعت پیدا کرنا چاہتی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے سماج نے رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، ہم اس رمضان کے میسج کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کھجور یا ایک لقمہ، دھیان دیجئے گا، ایک لقمہ کسے کہتے ہیں؟ انسان جو اٹھاتا ہے ایک بار اپنے منہ میں لے جانے کے لیے جتنی مقدار اٹھاتا ہے، کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک عدد کھجور یا ایک عدد لقمہ صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس ایک عدد کھجور کو، اس ایک عدد لقمے کی مقدار کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پالنے لگتا ہے، اس کی پرورش کرنے لگتا ہے۔ جیسے تم میں کا کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے، اونٹ کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین اس ایک کھجور کو یا اس ایک لقمے کو پروان چڑھاتا چلا جاتا ہے، اس کو اس کی پرورش کرنے لگتا ہے۔ اور گھوڑے کی بچے کی پرورش کریں گے وہ آگے چل کر کیا بن جائے گا؟ گھوڑا بن جائے گا۔ اونٹ کے بچے کی پرورش کریں گے وہ آگے چل کر کیا بنے گا؟ اونٹ بنے گا یا اونٹنی بنے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جس ایک کھجور یا جس ایک لقمے کی پرورش و پرداخت کرتا ہے وہ لقمہ کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے احد پہاڑ۔ دیکھا ہے ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے احد پہاڑ؟ ایک عدد کھجور جو آپ نے کسی کو صدقہ کیا، ایک لقمہ جو آپ نے کسی کے منہ میں پہنچایا، اور ہم میں سے کون شخص آج اتنا غریب ہے کہ وہ کسی کو ایک لقمہ نہیں دے سکتا، ایک عدد کھجور نہیں دے سکتا؟ کوئی ہم میں اتنا غریب ہے؟ کوئی نہیں ہے، علی الاطلاق کوئی نہیں ہے۔ لیکن کتنے لوگوں نے اس بارے میں سوچا؟ اس ایک لقمے کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ یا سبحان اللہ! میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان کے پیغام کو سمجھیے، رمضان کے اس میسج کو سمجھیے۔ ابھی 10 دن باقی ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہوش میں آ جائیں، اپنے اپنے طور پر صدقہ و خیرات کریں، جان لیں کہ جہنم سے آزادی کے لیے صدقہ و خیرات جتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے اتنا بڑا کوئی اور نیک کام اتنا بڑا کردار ادا نہیں کرتا۔ جہنمیوں کے بارے میں آپ اگر قرآن کے اندر پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جہنمی جب پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ تعالیٰ دھمکی بھرے انداز میں کہے گا دھکیلو کم بختوں کو جہنم کے اندر، بیڑیوں میں جکڑ کر کے 70 گز لمبی بیڑیوں کے اندر انہیں جکڑا جائے گا اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ بھیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہوا؟ کہا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ پر، عظیم رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور دوسری بات کیا کہا؟ ولا يحض على طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر وہ ابھارتا نہیں تھا۔ دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ کھانا کھلاتا نہیں تھا، کہا کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ! اگر کھانا کھلانے پر ابھارنے والوں نہ ابھارنے پر اگر یہ سزا ہے تو کھانا نہ کھلانے پر کیا سزا ہوگی؟ قرآن پڑھتے ہیں آپ لوگ، قرآن کو پڑھیے، اس کے اسلوب کو سمجھیے۔
یہ سزا اس کی ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، کھلاتا رہا ہو شاید۔ تو نہ صرف یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کو لقمہ دیا جائے، بیواؤں کی خبرگیری کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے سماج میں دوسرے لوگوں کو بھی ابھارا جائے کہ وہ اس نیک کام میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ مطلوب ہے شریعت کا۔ سورہ فجر کے اندر وہاں بھی یہی بات کہی کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہی صیغہ استعمال کیا گیا کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کی عزت نفس کا خیال نہیں کرنے والے ہو تم لوگ، اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ سبحان اللہ، اس کی یہ سزا وہاں بھی اللہ رب العالمین نے انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے رمضان المبارک کے اس پیغام کو سمجھیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ آپس میں سماج کے طبقات کو جوڑنے کا مہینہ ہے، غریبوں اور امیروں کے فرق کو مٹانے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ جہاں یہ قرآن کا مہینہ ہے، جہاں یہ تراویح کا مہینہ ہے، جہاں یہ روزے کا مہینہ ہے، وہیں اس عظیم عبادت کو نہ بھولیں جس عظیم عبادت کو ہمارا سماج صحیح طریقے پر نہیں سمجھتا تو ہے، لیکن جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے ویسے نہیں سمجھتا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ آپس کی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ رشتہ داروں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتا ہے، نزاع ہو جایا کرتا ہے، اختلاف ہو جایا کرتا ہے، بول چال بند ہو جایا کرتی ہے، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جایا کرتا ہے، ہوتی ہے یہ سب چیزیں انسان کی سوسائٹی میں۔ یہ سب نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، شیطان انہیں بھی ورغلاتا ہے، شیطان انہیں بھی ورغلاتا ہے اور بیچ میں درار ڈال دیتا ہے۔ شوہر و بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں رشتہ داروں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ مہینہ صلح صفائی کا مہینہ ہے۔ دوستوں کے درمیان صلح صفائی، رشتہ داروں کے درمیان صلح صفائی، زن و شو کے درمیان صلح صفائی، سماج کے ہر ایک طبقے اور دوسرے طبقے کے درمیان صلح صفائی، یہ رمضان کا مہینہ صلح و صفائی کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی حدیثوں کے اندر فرمایا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اعمال کا ثواب بتلایا، وہاں کہا کہ سب کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے سوائے ایک بد نصیب کے، اور وہ بد نصیب کون ہے؟ جو آپس میں کسی سے جس نے اپنا تعلق توڑ رکھا ہے، آپس میں کسی سے اس نے دشمنی کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، سماج کے اندر اس طرح کے تعلقات کن کے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو آپس میں خود تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ ایک کا جھک جانا، یہ حقیقت میں دنیا میں جھک جانا، یہ آپ کو جھکائے گا نہیں، یہ آپ کے سر کو اونچا کرے گا۔ یہاں آپ جھک کر کے صلح کر لیں، یہاں آپ جھک کر کے اپنے بھائی کو ظالم ہونے کے باوجود معاف کر دیں، کہہ دیں کہ ہم نے تمہارا جو بھی معاملہ تھا اللہ کے حوالے کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا، جو بھی تھا معاملہ ہم اللہ کے حوالے کر کے اور معاف کر کے تمہارے گلے لگتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر گلے لگ جائیں، اگرچہ آپ حق پر ہوں اور سامنے والا ناحق پر ہو، اس دنیا میں صلح صفائی کر لیں، اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ پتہ نہیں کون اللہ کے رسول کی اس وعید کا ذمہ دار بن جائے، اس کا مستحق بن جائے، جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے فلاں نیک کام ہیں، لیکن مغفرت کیوں نہیں ہوئی؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کے فلاں سے تعلقات اچھے نہیں تھے، اس کے فلاں سے تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا تھا، اولاد نافرمان ہے یا شوہر نافرمان ہے یا بیوی نافرمان ہے اور شوہر اپنے بیوی کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن صلح صفائی کرنے، آپس میں ڈائیلاگ کی فضا قائم کریں، آپس میں بات چیت کا ماحول پیدا کریں اور معاملات باتوں کے ذریعے سے حل کریں۔ اپنے سے نہیں حل ہوتے تو کسی تیسرے کو بیچ میں ڈال کر جو خیر خواہ ہو اس کے ذریعے سے معاملات کو حل کروایا جائے، لیکن مسلم سوسائٹی اور سماج میں ایک دوسرے سے قطع تعلق نہیں پایا جانا چاہیے، اور خاص طور سے اس ماہ مبارک کو اپنی نئی زندگی کا نقطۂ آغاز بنائیں۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے ان پیغامات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
قرآن و سنت کے نصوص کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن عظیم کی تلاوت کے ثمرات اور اس کے آثار ہمارے جسم اور جان پر بھی اللہ رب العالمین ظاہر فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کی عظمت سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی فیض یاب فرمائے، اس کے نور سے ہمارے سراپا کو منور کر دے، اور اللہ تعالی ہمارے روزوں کو شرف قبولیت بخشے، ہماری تراویح کو شرف قبولیت بخشے، ہمارے ذکر و اذکار کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صدقہ اور خیرات کو، جو بھی ہم نے صدقہ اور خیرات کیا، کسی روزے دار کو افطار کرانے کی شکل میں، یا کسی یتیم کا کپڑا دے دینے کی شکل میں، یا کسی بیوہ کو راشن دے دینے کی شکل میں، یا جس بھی شکل میں ہم نے صدقہ و خیرات کیا، اللہ تعالی ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین آئندہ آنے والے دنوں میں ان نیک کاموں کو ہمیں مزید سے مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ آ رہا ہے، اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر کمر کس کے تیار ہو جاتے تھے، خود بھی بیدار رہتے تھے اس کی راتوں کو، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے خاص طور پر، کہ وہ اپنے گھر کے بچوں تک کو جگا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ آخری عشرہ آ گیا ہے، سونے کے لیے پورا سال پڑا ہے، یہ 10 دن دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آنے والے، اس لیے میرے بچوں اٹھ کر کے عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے پیغامات ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیکیوں کا، صدقات کا، خیرات کا، برکات کا یہ موسم ہے۔ اس سیل میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر سیل پا جائے تو سیل کے اندر وہ پوری کائنات اپنی پونجی جھونک دے گا اور سیل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین یہ جو اللہ کا سیل لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سیل سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ میں خیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور